أكبر شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور طینت دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے مال کے بارے میں اور مال کی محبت کے بارے میں۔ اگر آدمی کے لیے ایک وادی مال کی ہو تو دوسرے کو تلاش کرتا ہے، اور دو ہو تو تیسری کو تلاش کرتا ہے۔ آدمی کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا۔ آدمی کے لیے ایک جنگل کھجوروں کا ہو تو دوسرے کی تمنا کرتا ہے، اور دو ہو تو تیسرے کی، اور اسی طرح تمنا کرتا رہتا ہے۔ اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے جس میں مبتلا ہو کر وہ فتنے میں پڑ جاتی ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس کا خوف ہے کہ تم پر دنیا کی وسعت ہو جائے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر ہو چکی ہے، پھر تمہارا اس میں دل لگنے لگے جیسا کہ ان کا لگنے لگا تھا، بس یہ چیز تمہیں ہلاک نہ کر دے جیسا کہ پہلی امتوں کو کر چکی ہے۔ مال کا کس پر خرچ کرنا ثواب ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت اقدس شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ مال کا خرچ کرنا 7 طرح سے عبادت ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ، جس میں عشر بھی داخل ہے۔ نمبر 2 صدقہ فطر۔ نمبر 3 نفل خیرات، جس میں مہمان بھی داخل ہے اور قرضداری کی انعاد بھی۔ نمبر 4 وقف مساجد، سرائے، پل وغیرہ بنانا۔ نمبر 5 حج، فرض ہو یا نفل، یا کسی دوسرے کی حج میں مدد ہو، توشہ سے یا سواری سے۔ نمبر 6 جہاد میں خرچ کرنا کہ 1 درہم اس میں 700 درہم کے برابر ہے۔ نمبر 7 جن کے اخراجات اپنے ذمے ہیں ان کو ادا کرنا، جیسا کہ بیوی کا اور چھوٹی اولاد کا خرچ ہے، اور اپنی وسعت کے بعد محتاج رشتہ داروں کا خرچ وغیرہ۔ مال کی آفتیں اور نقصان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اول یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے کمایا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر جائز طریقے سے حاصل ہو تو آپ نے فرمایا کہ بے جگہ خرچ ہوتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ اگر اپنے محل کے اوپر خرچ کیا جائے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی اصلاح کا فکر اللہ جل شانہ سے تو مشغول ہی کر دے، اور یہ لا علاج بیماری ہے کہ ساری عبادت کا لب لباب اور اللہ جل شانہ کا ذکر اور فکر ہے، اور اس کے لیے فارغ دل کی ضرورت ہے۔ اور صاحب جائیداد سخت دن بھر رات بھر کاشتکاروں کے جھگڑوں کی سوچ میں رہتا ہے، ان سے وصولی کے حساب کتاب میں رہتا ہے۔ اسی طرح تاجر کا حال ہے کہ اگر شرکت میں تجارت ہو تو شریکوں کی حرکتیں ہر وقت کی ایک مستقل مصیبت اور مستقل مشغلہ ہے، اور جہاں تجارت ہو تو نفع کے بڑھنے کا فکر، ہر وقت اپنی محنت میں کوتاہی کا خیال، تجارت میں نقصان کا فکر، ایسے امور ہیں جو ہر وقت مسلط رہتے ہیں۔ مشاغل کے اعتبار سے سب سے کم وہ خزانہ ہے جو نقد کی صورت میں اپنے پاس ہو، لیکن اس کی حفاظت اور جائز ہونے کا اندیشہ، چوروں کا فکر اور اس کے خرچ کرنے کے مصارف کا فکر، اور جن لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف لگی رہتی ہے ان کا خیال، ایسے تفکرات ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور یہی وہ سب دنیاوی معذرات ہے جو مال کے ساتھ لگی رہتی ہے، اور جس کے پاس بقدر ضرورت ہو وہ ان سب فکروں سے فارغ ہے۔ آج کی اس خاص قسط میں بس اتنا ہی۔ مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔